السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ دوستو، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں ایک انوکھی اور ایک بہت بہترین دوا، جو کہ آپ کے جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ اس دوا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جوارش شہر یاراں کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کلاسیکل دوا ہے جوارش شہر یاراں۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جوارش شہر یاراں یہ کن کن بیماریوں کو دور کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ فائدہ پہنچاتی ہے اور کون کون سی بوٹیاں ڈال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جوارش شہر یاراں یہ کتنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کارگر ہے۔ تو جوارش شہر یاراں یہ قولنج کے لیے مفید ہے اور اگر پیشاب کسی کا رک رک کر کے آتا ہو تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے کھل کر کے پیشاب آنے لگتا ہے اور جگر اور معدے کی سردی جو ہو جاتی ہے اس سردی کو مینٹین کرتی ہے، معتدل کر دیتی ہے۔ بہت اچھی جوارش ہے اور جن لوگوں کو قبض رہتا ہے وہ قبض کو بھی دور کر دیتی ہے۔ جوارش شہر یاراں بہت انمول دوا ہے، بہت شاندار، بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جوارش شہر یاراں میں کون کون سے جڑی بوٹیاں، کون کون سی چیزیں ڈال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے قرن پھل ہے، دار چینی ہے اور تج ہے، سنبل طیب ہے اور جائفل ہے، چھوٹی والی الائچی ہے، مستگی ہے، زعفران ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈال کر کے اسے بنایا جاتا ہے اور جو ہے جوارش تیار ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جوارش شہر یاراں کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کون لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، جوارش شہر یاراں وہ لوگ بالکل استعمال نہ کریں جو شوگر کے بیمار ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ لوگ اسے استعمال نہ کریں۔ اس کے استعمال کرنے کی اگر ہم بات کریں تو اس کو جو ہے 7 ماشے تک یعنی تقریباً آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اسے استعمال کرنا ہے صبح میں، اور عرق بادیان کے ساتھ میں اگر اسے استعمال کریں گے تو اچھا فائدہ ملے گا، اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور اگر عرق بادیان کے ساتھ میں استعمال نہ کر سکیں تو پانی کے ساتھ میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد میں اسے جو ہے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اسے استعمال کیجیے عرق بادیان کے ساتھ، ورنہ پانی سے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جوارش شہر یاراں کے تعلق سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔